سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق رات کا اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، مگر میں کسی نہ کسی طرح اڈیالہ پہنچ گیا۔ جیلروں کی آنکھ میں دور جھونکنا تو مجھے آتا ہے، میں نے انہیں باتوں میں لگا کر ایسا الجھایا کہ انہوں نے مجھ سے طرز نہ کیا۔ میں پوچھتا پچھاتا خان کی بیرک میں جا پہنچا، وارڈ کے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا تو سویا ہوا خان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دروازے کے قریب آ کر مجھے دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی اور پھر کہا، سہیل تم بھی جیل پہنچ گئے، تمہیں بھی بند کر دیا، یہ تھوڑا سا سچ بھی برداشت نہیں کرتے، اب صحافیوں کو بھی جیل بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ میں اس اچانک حملے سے گھبرا گیا، مگر خان کے 2-3 فکروں کے بعد میں نے کہا کہ میں جیل میں بند نہیں ہوا، آپ سے خفیہ ملاقات کے لیے آیا ہوں، جیلروں سے جھوٹ سچ بول کر آپ کے پاس آ پہنچا ہوں تاکہ آپ سے ملک میں جاری بحران کے بارے میں بات کر سکوں۔ براہ راست گفتگو سے کئی مسائل بھی منٹوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ خان نے کہا، دیکھو 24 نومبر کو انہوں نے پورا ملک بند کرنا پڑا، یہ مجھ سے خوفزدہ ہیں، میں جو چاہتا تھا وہ ہو گیا، تحریک انصاف جب چاہے پورا ملک بند کر سکتی ہے، ملک میں اور کون سی ایسی سیاسی قوت ہے جو یہ کام کر سکے؟ میں چپ رہا۔ خان نے کہا، تمہیں یاد ہے جب ہم اکٹھے میاں والی گئے تھے اور کالا باغ ڈیم کی سائڈ کا دورہ کیا تھا؟ پھر کہا کہ وہ ٹرک اڈے کا کھانا بھی یاد ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، جی مجھے یاد ہے، اسی انٹرویو میں آپ نے پہلی بار جمائما خان سے اختلافات کا انکشاف کیا تھا۔ خان نے سرد آہ بھری، شاید اسے اپنی پہلی بیوی اور بچے یاد آ رہے ہوں۔ جیل کی تنہائی میں اکثر وہ کچھ یاد آتا ہے جو آپ اکثر چھپائے رکھتے ہیں۔ میں سلاخوں کے بغیر کھڑا تھا، دور سے کہیں ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ خان کی صحت ٹھیک ٹھاک تھی، شیپ بنی ہوئی تھی، اس نے بتایا کہ ابھی اس نے سخت ورزش کی ہے اس لیے گہری نیند لے رہا تھا، پھر بتایا کہ تحریک زوروں پر ہے، قافلے روانہ ہو چکے ہیں، یہ تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک میری اور تمام قیدیوں کی رہائی نہیں ہوتی۔ پھر مجھ سے پوچھا، خیر تم بتاؤ یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ خان صاحب آپ کافی اندھیرے میں رکھے جا رہے ہیں، آپ کو غلط اطلاعات مل رہی ہیں، میں آپ کو الیکشن سے پہلے کہتا رہا کہ آپ کو مقبولیت تو حاصل ہے، قبولیت حاصل نہیں۔ میرا مذاق اڑایا گیا، مگر تلخ حقیقت یہی ہے، آج میں آپ سے دست بدستہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی مقبولیت تو برقرار ہے، مگر آپ کی اپنے چاہنے والوں پر گرفت نہیں ہے۔ پنجاب آپ کے حامیوں سے بھرا پڑا ہے، لاہور میں تحریک انصاف کا غلغلہ ہے، مگر کوئی ایک جلوس، ایک بڑا جتھا یا کوئی مشتعل شخص باہر نہیں نکلا، جس سے پتہ چل رہا ہے آپ کے پاس ایسا ہجوم ہے جس کا کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ تنظیم ہے، نہ ڈسپلن، احتجاجی تحریک اس کے بغیر نہیں چلتی۔ پورے پنجاب میں صرف میاں والی سے ہتھیار باند سرفروش نکلے ہیں اور حفاظتی ناکوں کو توڑتے ہوئے اسلام آباد کے قریب پہنچے ہیں۔ ہزاروں کا جلوس صرف پختونخوا سے ہی آ رہا ہے، باقی سوائے اٹک اور میاں والی کے پنجاب میں مکمل سکوت ہے۔ اسے خوف، دبدبہ اور آمرانہ ہتھ کنڈے کہنا درست ہوگا، مگر یہ بھی ضرور کہا جائے گا کہ خوف کے باوجود لگن اور جذبے کی کمی ہے۔ شدائی تو بہت ہیں سوشل میڈیا پر، مگر یہ گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں۔ یہ محفوظ اننگز کھیلتے ہیں جو چوکا چھکا مارنے کا حوصلہ نہیں کر پاتے، بس ٹک ٹک کر کے کھیلنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے میرے سیل رواں کو رکنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی باتوں کا یقین نہیں، آپ بھی لفافی ہو گئے ہیں، ہر کسی کو میری فتح کا علم ہے، میں جیت گیا ہوں، حکومت اور مقتدرہ اپنے اقدامات کی وجہ سے ہار گئی ہے، میری اخلاقی فتح ہوئی ہے۔ میں نے کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ انہوں نے اشارہ کیا، ہاں۔ تو میں بولا کہ اخلاقی فتح تو ہم مثالیت پسندوں کے باغ کی مولی ہے، آپ تو عملیت پسند ہیں، آپ کو مادی فتح نہ ملی تو اسے شکست ماننا پڑے گا۔ یہ تو ہم ہمیشہ سے ہارے ہوئے لوگوں کا نظریہ ہے کہ ہم ملامتی ہمیشہ ہار کر بھی جیتتے ہیں، ہماری ہر شکست میں فتح ہوتی ہے۔ آپ صوفی ضرور ہوں گے، مگر آپ تو مادی فتح ہونے والے سیاستدان بھی ہیں۔ خان نے کہا، دیکھو سہیل، حد ہو گئی، 2024 میں دھاندلی کی انتہا ہو گئی، عدالتوں کو ترمیم کے ذریعے انصاف دینے سے روک دیا گیا، فوج جانبدار ہو چکی ہے، حکومت میں بیٹھے سیاستدان بغیرت ہیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ جیلی مینڈیٹ پر حکومت کرتے ہوئے میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر ہاتھ باندھ لیے۔ عمران ایک لمحے کے لیے ششدر ہوئے، پھر مسکرا کر بولے، کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا،
جو آپ کہہ رہے ہیں 2018 میں یہی بات آپ کے مخالف کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے تھے فوج نے آپ کو جتوایا ہے۔ عدالتوں نے نون لیگ کے خلاف فیصلے دیے تھے اور اس وقت فوج آپ کے ساتھ ایک صفحے پر ہوتی تھی اور آپ اس کا فخر یا اعتراف بھی کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ زیادتی ہو گئی ہو، مگر فرق تھوڑا بہت ہے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کو درد زیادہ ہو رہا ہے۔ ناراض ہوتے ہوئے خان نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو حد ہو گئی ہے، عورتوں تک کو بند کر دیا گیا ہے، گھر توڑ دیے گئے، اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا۔ میں نے پھر دست بدستہ عرض کی کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد کمیونسٹوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہ روا رکھے ہو۔ 80 کی دہائی میں اکثر کمیونسٹ سزاؤں اور مشکلات، جاسوسی اور ظلم و ستم کے باعث آدھے پاگل اور انبار مل چکے تھے۔ جو چند بچ گئے تھے وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر تھوڑے عرصے کے لیے جماعت اسلامی کی باری آتی اور اگلے 15-20 سال پیپلز پارٹی کوڑوں، جیلوں اور پھانسی کو بھگتتی رہی۔ یہاں تو یہ سلسلہ شروع ہی سے چل رہا ہے۔ یہاں کبھی کوئی مظلوم ہوتا ہے تو کبھی وہی ظالم بن جاتا ہے۔ خان کو نہ میرے تجزیے سے اتفاق تھا، نہ اسے میری باتیں پسند آ رہی تھیں، مگر اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں اتنی دور سے پتہ نہیں کیسے جیل اس کے سیل تک پہنچا ہوں، مجھے ٹالنے کی خاطر سوال کیا کہ اچھا پھر بتاؤ کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ میں نے ترت جواب دیا، لچک دکھاتے ہوئے مسالت کی طرف پیش قدمی۔ خان نے کہا کہ یہ ہر بار مجھے دھوکہ دیتے ہیں، پیچھے دروازے سے مذاکرات شروع کرتے ہیں اور پھر اپنا کام نکلوا کر وعدے پورے نہیں کرتے۔ ان سے اب بات نہیں کرنی، اب معاملہ سڑکوں پر ہی طے ہوگا۔ میں نے لجاجت سے عرض کیا کہ نہیں، آپ سب سے مقبول ہیں، راستہ نکالنا چاہیے۔ خان نے فوراً پوچھا راستہ ہے کیا؟ میں نے کہا وہی راستہ جو نون اور پیپل نے 2018 میں اختیار کیا، وہی آپ اختیار کریں۔ جیسے انہوں نے دھاندلی کے باوجود سسٹم کو مان لیا، آپ بھی مان لیں۔ جس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ مقتدرہ سے پینگیں بڑھائیں اور آپ بھی بڑھائیں۔ قومی حکومت میں شامل ہو کر آئندہ انتخابات کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ بنوا لیں، یہی آپ کی فتح ہوگی۔ حکومت روز بروز غیر مقبول ہو گئی۔ آپ اسمبلی میں بیٹھ کر اس پر تنقید کریں، ہڑتالیں، دھرنے اور لانگ مارچ چھوڑیں، اسمبلی کی سیاست کریں، لیڈر آف دا اپوزیشن بنیں، آئندہ حکومت کے لیے تیاری کریں، پہلے سے ماہرین کو بلا کر حکمت عملی طے کریں، نئے دور نئی سیاست کا آغاز کریں۔ خان نے حیرت زدہ ہو کر میری طرف دیکھا، ایک رنگ غصے کا تھا اور ایک رنگ حیرت کا۔ پھر کہا قومی حکومت پر بات ہو سکتی ہے۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر خان سے وفود جذبات میں ہاتھ ملانا چاہا تو اچانک اپنی گردن پر ایک اجنبی ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی اور پھر زور سے میری کمر پر ڈنڈے کا وار ہوا۔ میں شدت تکلیف سے دورہ ہو گیا۔ تکلیف میں گرفتار سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ وار کس کا ہے۔ اچانک میں درد سے کڑھتا ہوا اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔